شادی کی رات میں نے شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دی کیونکہ امی نے کہا تھا شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا ورنہ وہ تجھے طلاق دے دے گا۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھتا رہا، میں رونا دھونا مچا دیتی لیکن وجہ نہ بتاتی۔ ایک دن شوہر کا صبر جواب دے گیا، پھر میرے شوہر نے زبردستی میرے ساتھ ہم بستری کی تو شادی کی پہلی رات میں پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے ردا، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا، اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی، میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، ردا میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کے اس طرح کے رویے سے میں بری طرح سے گھبرا گئی، میں رونے لگ گئی، لیکن شاید سامنے والا پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھ سے جواب لیے بنا بخشے گا نہیں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے؟ آخر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میرے پسند کے عروسی لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے لو گی تو میں کیوں یہ سب کچھ تمہیں کرنے دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں ردا کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سجا سنورا بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ ارسلان کا لہجہ نرم ہونے لگا تھا، وہ میرے چہرے کی چھوٹی لٹ کو پکڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو جتنا وہ آج بے تاب نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میرا وہ راز ارسلان جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ ارسلان نے جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا تھا، سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگی تھی۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ نیچے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ارسلان، مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دیں۔ میں نے التجا بھرے لہجے میں کہا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی بھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی، وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ میرے کانوں میں ارسلان کی آوازیں گونج رہی تھی، وہ مجھے ردا ردا پکار رہے تھے، میرے بازو ہلا جلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی، شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی، یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے کھائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا، میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، نہیں، وہ مجھے بے حد پسند تھے۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ مجھے اس کے راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جو مسئلے میرے ساتھ تھے وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہوں۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی، میری ساس اور ارسلان میرے سرہانے پریشان
खड़े थे। मेरी सास मुझ से मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी अरसलान के कज़न्स मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाज़मी सी बात थी। मुझे इसके कज़न्स की बातों की आवाज़ें आ रही थी, जो अरसलान से मज़ाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश ही हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। गो के लड़कों की बेबाक ज़ुबानों को तो जैसे मौका मिल गया था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से अरसलान सबके सामने इफ़्फ़त उठा रहे थे। कोई कह रहा था अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना, और कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं अरसलान की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसते और कह लगाने की आवाज़ें मुझे अपने ही नज़रों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह शोहर को बता देती तो तलाक देकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो रिश्ता कायम होते ही वो जान जाता। मैं किसी दोहरी अजियत से गुज़र रही थी। चंद दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत नरम दिल खातून थी, अच्छी और मोहब्बत करने वाली। मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए थे। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। अरसलान बहुत चुपचाप से थे। खाने के दौरान भी मुझे शिकवे वाली नज़रों से देखते रहते थे। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और मेरे शौहर ही रहते थे। अरसलान मेरी सास के इकलौती औलाद थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास की भांजी अभी यहीं थी। उम्र में वो मेरे ही बराबर की थी। इसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसीलिए वो महीना यहाँ रहने के इरादे से आई थी। खूबसूरत भी थी। जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि वो अरसलान से बहुत बेतकल्लुफ़ थी। वो अरसलान से हंस-हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन वो बस इसीलिए दिए ही जवाब दे रहे थे। इनकी नज़रें तो मुझ पर जमी हुई थी। ज़ुबान से मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन इनकी नज़रें जो कुछ मुझसे कह रही थी, मैं जानकर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी भांजी भी अपने कमरे में जा चुकी थी। अरसलान कल ड्राइंग रूम में ही सो रहे थे, क्योंकि अरसलान के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो अरसलान बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। कहने लगे नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे एक कप चाय बना दो। मुझे लगा था कि वो चाय का कहकर बाहर चले जाएंगे। मैं किचन के काम के वक़्त दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि इस वक़्त किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर कोई देवर जेठ और ससुर भी नहीं थे। लेकिन अरसलान यूँ अचानक से किचन में आ जाएंगे और मेरे पास खड़े हो जाएंगे, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जब मैंने इन्हें यूँ टिकटकी बांधे खुद को देखते हुए पाया तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन किचन के दरवाजे के पास वो खड़े थे, बिल्कुल वहीं पर वो दुपट्टा भी था मेरा। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि रात 11 बजे सुई गैस बहुत हल्की हो जाती थी। एक कप चाय भी 15-20 मिनट से पहले नहीं बनती थी, और 20 मिनट यूं यहाँ खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अरसलान की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। रिदा, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और हसीन हैं। मैंने तो आज गौर किया है। वो 2 कदम मेरी जाने बढ़ चुके थे। किचन था भी छोटा सा, इसीलिए मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैं उस वक़्त बेहद नर्वस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए थे, मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त
کی شادی پر دیکھا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ سے تو تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا میری نظریں مسلسل تم پر تھی، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا تھا۔ یہ کہتے وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی۔ ارسلان پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں یہاں کوئی غیر ہے ردا جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے، جانتی ہو کیوں؟ ارسلان بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی، تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے ارسلان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا۔ جتنی میری محبت کے متمنی ارسلان تھے میں بھی تھی، لیکن بس مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے ارسلان نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے کپڑے چھین لیے، کہنے لگے تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی اریبہ کو دے دیے، ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی۔ ارسلان کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا، وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برت سکتے تھے، لیکن میرے اوپر اس وقت بنی جب میں نے اریبہ کو ارسلان کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر ارسلان کے سارے کام کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب ارسلان آفس سے واپس آتا تھا اسی وقت اریبہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی تھی۔ جیسے ہی ارسلان اندر آتا اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی تھی، لیکن میں کہہ سکتی تھی کیونکہ ارسلان خود اسے اہمیت دے رہا تھا، اسے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ میں پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سامنے چائے کے 2 کپ بھی پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر اریبہ کی ہنسی کو تو بریک لگ گئی، لیکن ارسلان بالکل بے نیاز بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی اریبہ سے باتیں کرتے رہے جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میرا گھر برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت ارسلان کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہوتا، اور نہ بتاتی تب بھی اریبہ نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور ارسلان کے درمیان جو کچھ بھی تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ اریبہ بیچ میں آئے، اسی لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اریبہ کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی کہ میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، تم واپس چلی جاؤ، لیکن یہ ارسلان ہی ہے جو اسے منع کیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ارسلان کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ ارسلان مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا
اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی، ورنہ محبت اسے اریبہ سے تھی اور اریبہ اس کے کہنے پر ہی یہاں رکی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا۔ میری ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو کر گزار دی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اریبہ ارسلان کی باہوں میں۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میری نبض بری طرح سے چل رہی تھی، میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی۔ ارسلان اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر متفکر سے ہوئے، کہنے لگے کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ارسلان آپ آج کے بعد اریبہ سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگے کیوں نہ کروں بات؟ میں نے کہا آپ کے دل میں اریبہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میں نے اریبہ کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اسی لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے بس یہی سننا چاہتا تھا میں، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے، اسی لیے میں نے اس کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرے۔ ردا وہ میری سگی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے امی نے اس کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا بھر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ ارسلان میرے قریب آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری کہ جس دن میرا سچ ارسلان کو پتہ چل گیا وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر ارسلان بے حد خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد اریبہ بھی واپس چلی گئی، بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم ارسلان کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی کہ ارسلان اب مجھے جلد ہی پوتے یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا، میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ ارسلان البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی ارسلان اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ میرا دل بے چین تھا، جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ارسلان سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ ردا بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات ارسلان کو پتہ چل گئی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی، جس طرح ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف۔ میری جان ہی تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔
میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ ارسلان تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ بے جان بت۔ میرا سچ ارسلان کو پتہ چل چکا تھا۔ ارسلان کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس ارسلان سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ ارسلان نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ ارسلان جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں، میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ ارسلان کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو ردا، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا ردا، تم جانتی ہو میں اکلوتی ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھی تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر ارسلان کمرے سے باہر نکل گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں ارسلان سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی، اور آج وہ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو ارسلان اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ پکڑی ہوئی تھی جو ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، ارسلان مجھے ان کا کیا پتہ کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ ارسلان کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیوں؟ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، میری ساس کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، اماں میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارسلان نے ہر بات خود پر ڈال لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے ارسلان کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے آنسو بہا لیا تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر ارسلان بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو ردا، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب
میرے لیے آسان تھا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تمہارا قصور نہیں ہے، میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے ارسلان جیسا شوہر ملا۔